بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے WTL کی، کیونکہ ایک انفارمیشن جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے WTL کے حوالے سے کہ WTL کے شیئرز جو ہیں وہ ایکوائر کرنے جا رہا ہے ARY، اور آفر پرائس جو ہے اس پہ بات چل رہی ہے ARY اور WTL کے درمیان کہ وہ کس پرائس پہ ARY جو ہے ان شیئرز کو ایکوائر کرے گا WTL کے، اور اس طرح بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، اور یہ کہ جی WTL کے جب شیئرز ایکوائر کر لے گا ARY، اس کے بعد یہ شیئر جو ہے وہ پتہ نہیں ₹5 کا کم سے کم ہوگا، یعنی کہ اس شیئر نے بہت اوپر جانا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے، اور ہم دو چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ جو انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں انالائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کہ کیا واقعی WTL کے اگر شیئرز ایکوائر کرنے جا رہے ہیں کہ اور کمپنی فار ایگزامپل ARY ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بحیثیت ایک انویسٹر، ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم آج انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ایک انفارمیشن سوشل میڈیا پہ آئی جیسے WTL کی آ گئی کہ کیا یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں PSX پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک رول بک ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی بک ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کا سب چیپٹر اگر آپ دیکھیں 6 یعنی 5.6 اگر آپ کھولیں جو آپ کی اسکرین پہ سامنے آ بھی رہا ہے، ذرا میں اس کو پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ لکھا کیا ہوا ہے کہ ایوری لسٹڈ کمپنی شیل امیڈیٹلی ڈسیمینیٹ ٹو کمیشن اینڈ دا ایکسچینج آل پرائس سینسٹیو انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو بزنسز اینڈ ادر افیئرز آف دا لسٹڈ کمپنی دیٹ میں افیکٹ دا مارکیٹ پرائس آف اٹس شیئرز ان دا مینر پرسکرائبڈ بائی ایکسچینج فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے آگے پھر پوری ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، مطلب کہا کیا گیا ہے کہ ہر لسٹڈ کمپنی یعنی کہ ہر کمپنی جس کے شیئر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، اس کی کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ پرائس سینسٹیو ہوگی، یعنی جو پرائس کو یا تو اوپر لے جائے گی یا نیچے لے جائے گی، ایسی کوئی انفارمیشن اگر کمپنی کی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو انفارم کرے گی اور کمیشن کو انفارم کرے گی اس انفارمیشن کے حوالے سے۔ وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل کوئی آپ کے شیئرز جو ہے ایکوائر کر رہا ہے، وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انفارمیشن یہ ہو سکتی ہے آپ کوئی میجر جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان آپ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے CEO یا ڈائریکٹرز جو ہیں کوئی میجر شیئرز جو ہیں وہ خریدنے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کے شیئر پرائس کو، کسی بھی کمپنی کی شیئر کی پرائس کو اوپر یا نیچے لے جا سکتی ہے، تو کمپنی نے وہ انفارمیشن فوراً اسٹاک ایکسچینج کو اس انفارمیشن کے بارے میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو ہمیں یہ کلو مل گیا، کیا کلو ملا کہ اگر واقعی ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ ARY جو ہے وہ شیئرز ایکوائر کرنے جا رہا ہے تو یہ ایک پرائس سینسٹیو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکوزیشن ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے آبویسلی WTL نے نوٹس دیا ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم جا کر دیکھ لیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ہم جا کر دیکھتے ہیں کیا واقعی ایسا کوئی نوٹس موجود ہے WTL کا جو انہوں نے PSX کو دیا ہوا ہے کہ جی ہماری بات چیت چل رہی ہے ARY کے ساتھ، کیا ایسا کوئی نوٹس ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ہر کمپنی کے جو نوٹسز کمپنی نے دیے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا کوئی مٹیریل انفارمیشن ہے جو کہ اس کمپنی کے حوالے سے جو کمپنی نے شیئر کیا اسٹاک ایکسچینج کو۔ اب جب آپ جا کے چیک کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، کہ آخری نوٹس جو کمپنی نے دیا وہ 26 اکتوبر 2020 کو ہے، اور وہ بھی ایک جو روٹین کی ایک رپورٹ ہوتی ہے وہ شیئر کیا، جو کوارٹرلی رپورٹ ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی، کوارٹرلی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کیا۔ کوئی ایسی انفارمیشن موجود نہیں ہے 26 اکتوبر کے بعد کے، کوئی نوٹس نہیں دیا کہ بھائی ہماری کوئی ایکوزیشن ہونے والی ہے، کوئی مرجر ہونے والا ہے، اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے۔ تو یہ کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ یہ جو انفارمیشن پھیلائی گئی ہے
کہ WTL کو ARY ایکوائر کرنے والا ہے یہ فیک ہے. اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم یہ انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے اگر آپ 2-3 سال سے اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسی ہی انفارمیشن WTL کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ کبھی کچھ کہا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے. 2-3 نوٹسز میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پرانے, اور میں اس سے پہلے بھی بہت ویڈیوز جو ہیں WTL کی بنا چکا ہوں. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو پوسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن فیس بک پہ یا WTL پہ کسی واٹس ایپ پہ کسی بھی شیئر کے حوالے سے ملتی ہے تو آپ نے یہ کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا میں نے آپ کو طریقہ آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو سمجھ لگے کہ یہ فیک نیوز ہے. اب آتے ہیں ایک دوسرے سوال پہ جو میں نے کیا تھا کہ لیٹس سپوز کہ واقعی WTL کے کچھ شیئرز جو ہیں وہ ایکوائر کرنے جا رہا ہے, تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بحیثیت انویسٹر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے کوئی ایسا نتیجہ آئے گا کہ شیئر پرائس اوپر چلی جائے گی, اور کیا ہمیں پھر خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے. لیٹس سپوز WTL ہے, اس کی جو اس وقت بک ویلیو آ رہی ہے investing.com ویب سائٹ کے حوالے سے, میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں جو اس کی بک ویلیو آ رہی ہے 1.26 پر شیئر ہے. یہ لیٹسٹ اس کی جو بک ویلیو ہے وہ آ رہی ہے, یعنی کہ 1.26 روپے اس کی بک ویلیو ہے. تو جب ایک شیئر کی ویلیو 1.26 روپے ہے تو اب اس سے زیادہ کا تو اس کی اوقات نہیں ہے, تو آپ کیوں اس شیئر میں جو ہے بائنگ کریں گے جبکہ اس کی فائنینشیل ہیلتھ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ارننگ پر شیئر اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا, تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں ARY یا کوئی بھی نام ہو وہ 2 روپے کا کیوں خریدے گا؟ اس کا مطلب پیسے کیوں برباد کرنا چاہے گا؟ مطلب ایک بغیر کسی فائنینشیل نالج کے یہ چیز آپ کو ایک نظر آتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شیئر جس کی بک ویلیو 1.26 روپے ہے وہ جو ہے وہ 5 روپے پہ چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے جو کہ دکھائی نہیں دے رہی. آل آف سڈن اگر شیئر کی پرائس اوپر جانی ہے تو اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, جبکہ اس وقت جو شیئر ہے اس کی کیا پرائس ہے؟ میں نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے. اس وقت جو اس کی پرائس ہے وہ 1.23 روپے ہے. بک ویلیو 1.26 روپے ہے investing.com ویب سائٹ کے حساب سے, اور 1.23 روپے کا وہ آلریڈی ہے. تو آپ کیوں اس شیئر کو خریدنا چاہیں گے؟ آپ ایز اے انویسٹر آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیوز ہوتی ہیں یہ سب فیک ہوتی ہیں جو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پھنسایا جائے. اور صرف یہ ایک شیئر WTL نہیں, اس طرح کے کئی شیئرز ہیں اس کے حوالے سے نیوز ڈالی جاتی ہے, فینسی سی نیوز کر کے ڈالا جاتا ہے, اور پھر لوگ بجائے اس سے کہ اس کو سرچ کریں وہ اس کو بائی کر لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. تو اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ لگی ہوگی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا ایک نیوز جو پوسٹ جو کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کو چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, PSXC ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ڈیٹا پورٹل پہ جا کر نوٹسز دیکھیں اس شیئر کے حوالے سے. کیا کوئی ایسا نوٹس ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک, اس کا مطلب ہے صحیح ہے, نہیں تو فیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک سمپل سی بات ہے, اگر ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے اس کی ایکوزیشن ہونے والی ہے اور اس سے وہ لیٹس سپوز شیئر پرائس اوپر جائے گی, تو وہ فیس بک پہ کیوں بتائے گا؟ وہ کیا عبدالستار ایدھی ہے کہ وہ سب کو جو ہے وہ بتائے گا کہ بھائی تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم سب کا بھلا ہو جائے گا؟ اس کو کیا بینیفٹ ہے؟ وہ کیا بہت پارسا ہے, وہ سب کا بھلا چاہتا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی گیم ہے, اس لیے وہ ہر جگہ پہ پوسٹ کرتا پھر رہا ہے, وہ اپنا ٹائم نکال کے پوسٹ کر رہا ہے. تو وہ پوسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ایک فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ایک فیک آئی ڈی کے تھرو, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور یہ آخری دفعہ نہیں ہوگا, یہ آگے بھی ایسے چلتا رہے گا. تو امید ہے آپ کو ایک شیئر کو انالائز کرنا آ جائے گا, اور جو لوگ بچ سکتے ہیں بچ جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کے اپنے پیسے ہیں, آپ کا جیسا دل کرے آپ کریں. میں نے پہلے بھی ایسی ویڈیوز بنائی تھیں اور کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی اور نیچے کمنٹ کیا. آج دیکھ لیں WTL ادھر کا ادھر ہی ہے, کوئی اوپر نہیں گیا اور نہ اس نے اوپر جانا ہے انلیس کہ کوئی میجر جو ہے وہ شفٹ آ جائے فنڈامنٹلز میں, یعنی میجر نیوز آ جائے جو کہ ابھی تک کوئی نہیں ایگزسٹ کر رہی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ, فی امان اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا.